ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم۔ معزز سامعین، یہ پروگرام چونکہ بچوں کے مناسبت سے رکھا گیا تھا تو میں نے بھی مناسب سمجھا کہ دینی تعلیم کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائے۔ انسان کو انسان علم بناتا ہے، انسان کو اصل میں انسان علم ہی بناتا ہے، اور وہ علم دین علم ہے۔ دنیا نے تو بہت ترقی کر لی ہے، لیکن جو علم کی بنیاد پر، جس علم کی وجہ سے وہ اپنے رب کو نہ پہچان سکے، وہ علم بیکار ہے۔ علم اصل میں وہی ہے جو اپنے رب کو پہچان سکے، اپنے نبی کو پہچان سکے، اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ اس مقصد کو جان سکے۔ اور یہ ساری چیزیں آپ کو دینی علم سے ہی ملنے والی ہیں۔ دینی علم کے علاوہ یہ ساری چیزیں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی۔ اور اس کی اہمیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے اپنے کلام مقدس میں۔ اور سب سے پہلی وحی جو اللہ کے نبی کے پاس آئی، پہلی وحی، اور قرآن کی جو سب سے پہلی سورت نازل ہوئی، جو آیتیں نازل ہوئی، وہ ہے اقرأ، پڑھیے۔ کیونکہ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں تب تک آپ اللہ کو نہیں پہچان گے۔ اسی لیے اللہ نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے ساری انسانیت کو پیدا کیا۔ یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ جب آپ پڑھیں گے تو اپنے خالق کو پہچانیں گے، نہیں پڑھیں گے تو اپنے خالق کو بھی آپ نہیں پہچان پائیں گے۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ دنیا نے ترقی کی ہے اور دنیا کہتی ہے کہ انسان کن کن مراحل سے گزرتا ہے، لیکن رب نے اس وقت بتایا جب سائنس ٹیکنالوجی کا کوئی تصور نہیں تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ خلق الانسان من علق، اللہ نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ رحم مادر کے اندر، ماں کے پیٹ میں بچے مختلف مراحل سے گزر کر کے پیدا ہوتے ہیں۔ پہلے نطفے کی شکل میں رہتے ہیں، پھر وہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس خون کے لوتھڑے کو اللہ ہڈی بناتا ہے، پھر ہڈی میں گوشت چڑھاتا ہے، پھر جب 4 مہینے ہو جاتے ہیں تو اس میں روح ڈالی جاتی ہے، پھر 9 مہینے کے بعد بچے دنیا میں جنم لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس اللہ کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پھر اللہ کہہ رہا پڑھیے پڑھیے، آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ آپ جب پڑھیں گے تو اللہ کی صفت آپ کو معلوم ہوگا، اللہ کتنا بڑا کریم ہے، اللہ کتنا بڑا رحیم ہے، اللہ کے صفات کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جملے کو پھر دوہرایا، اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے۔ تو پہلی 5 آیت نازل ہوئی، 5 آیت میں 2 بار اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پڑھیے، 2 بار اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کے لیے کہا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی، الذی علم بالقلم، جس نے تم کو علم سکھایا قلم کے ذریعے سے۔ قلم کا تعلق بھی علم سے ہے۔ قلم کو بھی لکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پڑھنے کا لفظ 2 بار استعمال کیا اللہ نے، قلم کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا جس کا تعلق بھی علم سے ہے۔ تو یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ اللہ ایک ہی جملے کو بار بار دہرا کر کے کہ علم ایک بہت بڑی چیز ہے جس کے بغیر انسان ہی نہیں ہوتا۔ علم ہی انسان کو انسان بناتا ہے، اس کے مقام اور مرتبے کو بتاتا ہے۔ اور دینی تعلیم حاصل کرنے کو اختیاری نہیں بتایا اسلام نے کہ دینی تعلیم آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو حاصل کریں، نہ چاہیں تو حاصل نہ کریں، یہ اختیار نہیں دیا۔ دنیاوی تعلیم کے بارے میں اختیار ہے،
لیکن دینی تعلیم میں اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ صحیح جامع کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے، فرض ہے یہ۔ اگر کوئی دینی تعلیم حاصل نہیں کر رہا ہے تو وہ ایک فریضے کو چھوڑ رہا ہے، چونکہ جب آپ دین کا علم حاصل نہیں کریں گے تو آپ عبادت بھی صحیح سے نہیں کر سکتے۔ عبادت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہوگا آپ عبادت بھی صحیح سے نہیں کر سکتے۔ اب یہ جو دعائیں آپ نے سنی ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز جنازہ کا طریقہ، دعائیں صبح شام کی تلاوت جو ہوتے ہیں، یہ سب آپ کہاں سے معلوم کریں گے؟ یہ کیسے پڑھیں گے جب تک آپ ان کو حاصل نہیں کریں گے؟ نماز آپ پڑھیں گے، آپ کو ثنا نہیں آتا ہے، سورہ فاتحہ نہیں آئے گا، رکوع کی دعا نہیں ہے، رکوع کے بعد کی دعا نہیں ہے، سجدے کی دعا نہیں ہے، سجدے کے درمیان کی دعا معلوم، تو آپ اگر نماز بھی پڑھتے ہیں تو کیا فائدہ؟ تو یہ ساری چیزیں آپ کو علم سے ملنے والی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر، مرد ہو عورت ہو، جو مسلمان ہے اس کے اوپر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے، تبھی آپ اپنے رب کو پہچان سکیں گے۔ اور جب آپ علم حاصل کریں گے تو صرف علم حاصل کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کے مقام اور مرتبے کو بلند کرتا ہے۔ سورہ مجادلہ جب آپ پڑھیں گے، آیت نمبر 11 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے مقام کو، مرتبے کو، درجات کو بلند کرتا ہے جو ایمان لے کر کے آتے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے۔ جب علم حاصل ہوگا تو آپ کے مقام کو، آپ کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کر دے گا۔ آج مسلمان اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود، میں باہر نہیں اپنے ملک کی بات کروں گا، کم سے کم 25 کروڑ مسلمان ہمارے اس ہندوستان میں رہتے ہیں، لیکن ان کی حالت اتنی کمزور کیوں ہے؟ وہ اتنے بے بس اور لاچار کیوں ہیں؟ کسی شاعر نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اگر عزت چاہیے تو قرآن کو پڑھنا پڑے گا، عزت چاہیے تو قرآن پر عمل کرنا پڑے گا۔ جب تک قرآن نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عزت دینے والا نہیں ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، وہ تعداد میں کم تھے لیکن قرآن پر عمل کرنے والے تھے، تو پوری دنیا میں ان کی عزت تھی، ان کا مقام تھا، ان کا مرتبہ تھا، پوری دنیا میں ان کی حکومت تھی، بڑی بڑی طاقتیں مسلمانوں سے ڈرتی تھی۔ مسلمان ظلم نہیں کرتے تھے، اپنے انصاف اور اللہ کے کلام پر عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو اور جن کو اللہ نے علم دیا ہے ان کے مقام کو بلند کرتا ہے۔ تو جب علم حاصل کریں گے تب یہ مقام ہوگا، علم حاصل نہیں کریں گے تو درجات اور مقام اور مرتبہ نہیں ملنے والا۔ شاید آج اسی لیے ہم لوگ کمزور ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں۔ قرآن پڑھتے تو ہیں، رمضان آ رہا ہے، انشاءاللہ رمضان میں قرآن پڑھیں گے، لیکن رمضان میں جب بند کریں گے تو پھر رمضان کا ہی انتظار کریں گے، اس سے پہلے قرآن نہیں کھولیں گے ہم، اس سے پہلے قرآن کو سمجھیں گے نہیں ہم۔ اور قرآن پڑھتے بھی ہیں تو صرف الفاظ کو پڑھتے ہیں، اس میں کیا احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، کیا حکم نازل کیا ہے، کن چیزوں سے منع کیا ہے، کن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، یہ کب معلوم ہوگا؟ جب آپ اس قرآن کو پڑھیں گے۔ قرآن آج مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے پڑھنا۔ آپ کو میں بتاؤں، مدارس میں بھی بچے کم ہو رہے ہیں پڑھنے والے، اور تھوڑے موڑے نہیں، بہت زیادہ تعداد میں بچے مدرسوں سے الگ ہو رہے ہیں۔
جہاں بچے ہزاروں میں رہا کرتے تھے آج وہاں سینکڑوں میں ہے. بچے مدرسے کو نہیں جا رہے, ہم گھر میں قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب علم کو اٹھا لیا جائے گا, دنیا کے اندر جہالت پھیل جائے گی, جاہل لوگ فتویٰ بھی دیں گے اور وہ خود گمراہ ہوں گے, دوسروں کو گمراہ کریں گے. اب یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے پڑھیں گے نہیں, ہم اپنے گھروں میں قرآن کو پڑھیں گے نہیں, پھر دین دھیرے دھیرے کم ہوتا چلا جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ دین دینے کے بعد, علم دینے کے بعد چھین نہیں لے گا, بلکہ علماء کو تمہارے درمیان سے اٹھا لے گا. عالم ہی ختم ہو جائیں گے, اور جب عالم ختم ہو جائیں گے تو علم ختم ہو جائے گا. آج علماء کی تعداد بہت کم ہے. آپ اپنے معاشرے میں دیکھیے کہ ہمارا اتنا بڑا مسلم معاشرہ ہے, اتنے بڑے معاشرے میں کتنے عالم ہیں, کتنے انجینئر ہیں, کتنے ڈاکٹر ہیں, کتنے بڑے بڑے دنیا کے پڑھنے والے ہیں, سب آپ کو ملیں گے. لیکن آپ دیکھیے کہ قرآن کے عالم کتنے ہیں, حدیث کے عالم کتنے ہیں. اگر 10 لاکھ لوگوں کی تعداد ہے, اگر 5-6 عالم مل گئے تو کیا فائدہ. یہ علماء کی تعداد کم ہو رہی ہے, اور کیوں کم ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی ہم کو سوچنا چاہیے, اس کے اوپر بھی ہم کو غور کرنا چاہیے. شاید علماء کو جو مقام ملنا چاہیے تھا, جو درجہ ملنا چاہیے تھا, جس طرح ان کی عزت و تکریم ہونی چاہیے تھی, شاید لوگوں نے اس میں کمی کی ہے. اس لیے لوگ مدارس سے ہٹ کر دنیا کی طرف آ رہے ہیں. شاید وہ چاہتے ہیں کہ لوگ دنیا والے دنیا پڑھ کر کے جب عیش و عشرت کی اپنی زندگی گزاریں گے تو میں کیوں تنگی کی زندگی بسر کروں, میں عبادت کرنے کے لیے میں بھی عبادت کر لوں گا. مجھے کیا ضرورت ہے امامت کرنے کی, مجھے کیا ضرورت ہے خطابت کرنے کی, مجھے کیا ضرورت ہے مسجد تک محدود رہنے کی, میں بھی دنیا کماؤں گا. شاید لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے, اور اس لیے وہ دین سے دور ہٹتے جا رہے ہیں, دین مدارس سے اور مساجد سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور دنیا کی طرف وہ راغب ہو رہے ہیں. مدرسے سے فارغ ہونے کے باوجود, آپ لوگوں کو شاید نہ معلوم ہو, مدرسے سے فراغت ہونے کے بعد بھی وہ یونیورسٹیوں کی طرف رخ کر رہے ہیں. وہ مسجدوں کی طرف نہیں آ رہے ہیں, وہ مدارس کی طرف نہیں جا رہے ہیں, وہ یونیورسٹیوں کی طرف جا رہے ہیں, اور وہاں سے بڑی بڑی ڈگریاں لے کر کے دنیاوی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, تاکہ وہ بھی کمائیں لاکھوں میں, وہ بھی عیش و عشرت کی زندگی گزاریں. یہ دین سے بیزاری کا نتیجہ ہے کہ لوگ اب دھیرے دھیرے گناہوں کی طرف جا رہے ہیں. اور جب تک علم نہیں ہوگا لوگ اللہ سے ڈریں گے بھی نہیں, کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, علم والے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں. جب میرے پاس علم نہیں ہوگا کہ اس گناہ کی سزا کیا ہے تو مجھے کوئی ڈر نہیں ہے, میں کچھ بھی کروں گا. اور جب معلوم ہوگا کہ اس گناہ کی سزا کیا ہے تو شاید میں وہ گناہ سے رک جاؤں گا. تو اس کے اوپر بھی دھیان دینا چاہیے. علم کی جو دینی علم ہے اس کو حاصل کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, دنیا میں سب سے بہترین انسان, اس زمین پہ چلنے والے سب سے بہترین انسان وہ ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, جو قرآن کو سیکھتا اور دوسروں کو سکھاتا ہے. زمین پر اس سے بہتر کوئی انسان ہے ہی نہیں. لیکن لوگوں نے آج ان کی حالت کیا کر کے رکھ دیا, اس کی کوئی عزت ہے؟ ایک ڈاکٹر آ جائے تو اس کی عزت الگ ہے, ایک پروفیسر آ جائے تو اس کی عزت الگ ہے, ایک لائر آ جائے تو اس کی عزت الگ ہے. علماء کی عزت کیا ہے جن کو اسلام کہتا خیرکم خیرکم من تعلم القرآن, جو قرآن کو سیکھتا ہے دوسروں کو سکھاتا ہے. زمین پر اس سے افضل انسان ہے ہی نہیں. یہ مقام دیا ہے اللہ نے, یہ مقام دیا ہے اللہ کے رسول نے. تو جتنے بھی لوگ علم حاصل کرتے ہیں ان کو عزت دیجیے, ان کو اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف راغب کیجیے, ورنہ ہمارے بچے ایسے ہی رہ جائیں گے, ہم بھی ایسے ہی رہ جائیں گے, اور پھر دین ہمارے دل سے نکلتا چلا جائے گا, ہم لوگ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے. یہ علم ہی ہے جو ہم کو بچائے ہوئے ہے, علم ہی ہے جو ہم کو اللہ سے جوڑے ہوئے, علم ہے جو ہمیں جنت کی طرف بلا رہا ہے.
اگر علم ہم سے ختم ہو جائے گا تو پھر ہم بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی جب تک دنیا میں زندہ رکھ ایمان و اسلام پہ زندہ رکھ، جب خاتمہ فرما ایمان بالخیر خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔